السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حصہ نثر میں جو ہمارا سبق نمبر 12 ہے، دوستی کا پھل، وہ پڑھیں گے اور تھوڑا سا اس کے مصنف اور اس کی صنف کیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور آخر میں ہم خلاصے کے لیے جو عام نکات ہوں گے ان کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے سبق نمبر 12 ہے اور اس سبق کا عنوان ہے دوستی کا پھل۔ مصنف اس کے ہیں شفیع عقیل، صنف اس کی ہے لوک داستان، اور یہ سبق جس شفیع عقیل کی جس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے اس کا نام ہے پنجابی لوک داستان۔ اب سب سے پہلے اس کی جو صنف ہے وہ ہے لوک داستان۔ تو لوک داستان کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا دیکھیے۔ لوک داستان مقامی یا علاقائی زبان کی کہانی جو نسل در نسل سینہ بسینہ ایک دوسرے سے چلتی ہے، اور اس کے مصنف کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ نسل در نسل پردادا نے دادا کو سنائی، دادا نے باپ کو سنائی، باپ نے پھر آگے بیٹے کو سنائی، یوں سینہ بسینہ نسل در نسل ایک کہانی چلتی آ رہی ہے، لیکن یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کس نے لکھی، اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ عموماً ایسی کہانیوں میں یعنی لوک داستانوں میں عموماً کون سے موضوعات ملتے ہیں؟ اس میں دوستی، ایثار، خلوص، شجاعت، عدل، مساوات، ہمدردی، فرض شناسی، رحم جیسے سبق اور موضوعات ملتے ہیں۔ یعنی ان عنوانات پہ یہ کہانیاں ہوتی ہیں، اور جو اس میں ہمیں وہ سبق دینا چاہتے ہیں وہ انہی عنوان میں سے کوئی ایک عنوان ہوتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مصنف اس کے ہیں شفیع عقیل۔ تو شفیع عقیل کون ہے؟ شفیع عقیل مصنف بھی ہیں، مترجم بھی ہیں۔ مترجم یعنی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یعنی جاپانی اور چینی لوک کہانیاں جو ہیں یا پنجابی لوک کہانیاں جو ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور ترجمہ ایسے شاندار انداز سے کیا ہے کہ انہیں طبع ذات مصنف کہا جاتا ہے۔ کیسے کہ یعنی اگر انہوں نے ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ ویسے تو یہ پنجابی لوک داستان ہے، کیونکہ اس کا ماخذ پنجابی لوک داستان ہے، تو انہوں نے کیسے شاندار انداز اور اپنے فن اور اس فن میں مہارت سے ترجمہ کیا ہے، کیسی شاندار مہارت سے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ اردو کی کہانی ہے۔ ایسے ہی دیگر زبانوں میں یعنی چینی ہو گئی یا جاپانی ہو گئی، ان کی جو کہانیاں ہیں ان زبانوں میں ان کا بھی انہوں نے ترجمہ اس شاندار انداز سے کیا ہے، جیسے معلوم ہوتا کہ یہ لکھی بھی اسی نے ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں طبع ذات مصنف بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، سفر نامہ نگار بھی رہے ہیں، یعنی جہاں کہیں سفر کیے ہیں اور وہاں کے حالات وہ یعنی سفر کی داستان وہ بھی لکھتے رہے ہیں۔ یہ ان کا تھوڑا سا تعارف تھا شفیع عقیل کا۔ اب یہ جو ہم کہانی پڑھ رہے ہیں یہ ایک علامتی کہانی ہے، جس میں اس میں مختلف یعنی جاندار کردار جو ہے وہ علامت کے طور پر بنائے ہیں، اور اس میں سبق وہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں یہ ہم بات یہاں کریں گے۔ لیکن اس علامتی کہانی میں کون کون سے کردار انہوں نے اپنائے ہیں؟ تو اس میں کبوتر ہے، کبوتری ہے، گدھوں کا جوڑا ہے اور سانپ ہے۔ اب دیکھیں جو یہ یعنی سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے آس پاس ماحول اور ہمسائے یا یعنی کوئی بھی انسان کہیں بھی رہتا ہے تو اس کے پڑوس میں جو رہتے ہیں فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کی قربت چاہتا ہے، ان سے تعلق چاہتا ہے، ان سے دوستی چاہتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ دکھ درد اور مصیبت میں کام آ سکے ایک دوسرے کے۔ اور جب کوئی اس بات پہ تیار ہو جاتا ہے تو وہ پھر بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا اس کہانی میں انہوں نے مختلف کردار، مختلف یعنی صنف اور جنس کے جو کردار ہے، کبوتر اور کبوتری دیکھ لیں اور پھر سانپ اور گدھ دیکھ لیں، یعنی دو ایسی چیزیں ہیں۔ اس میں کبوتر اور کبوتری کو تو چلو آپ یعنی بہتر انداز میں لے سکتے ہیں، گدھ مردار کھانے والا جانور ہے، اور سانپ جس کی فطرت میں ڈسنا ہے۔
اب یہ تینوں کا ایک یونی سانپ اور کبوتر، یہ دیکھ لیں ایک دوسرے کے یعنی دشمن ہیں، لیکن جب دوستی کا عہد کر لیتے ہیں، وہ وعدہ کر لیتے ہیں، پھر وہ کس طرح ایک دوسرے کے کام آتے ہیں مشکل اور مصیبت میں۔ یہاں دیکھیں اس دوستی اور تعلق کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دوستی اور تعلق کیونکہ ایک فطری تقاضا ہے جاندار کا۔ اب ہم یہ جو سبق ہے ہمارا دوستی کا پھل، اس سبق کے اہم نکات جو خلاصے کے لیے آپ کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی ترتیب یاد رکھیں گے۔ تو دیکھیں ایک جنگل ہے، اس جنگل میں کبوتر اور کبوتری رہتے ہیں۔ درخت پر انہوں نے ایک گھونسلہ بنایا ہوا، وہ اس گھونسلے میں رہتے ہیں۔ کبوتری انڈے دیتی ہے، اب انڈے دیتی ہے تو اس سے بچے نکلنے والے ہیں، تو یعنی پہلے ہی سے فکر ہو گئی ہے کہ یہ جو انڈے ہیں انہیں سے بچے نکلیں گے، اور پھر کبوتر اور کبوتری تو چلے جاتے ہیں دانا ان کا چگنے کے لیے، تو پھر پیچھے ان کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ یہ دیکھیں نا ماں کی ممتا کہ ماں کیسے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے، وہ یعنی بچوں کی فکر اور کبوتری کا مشورہ۔ کبوتری پھر کبوتر سے یہ مشورہ کرتی ہے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں اور آخر ہمارے آس پاس میں بھی تو کچھ جانور رہتے ہوں گے، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ یہ مشورہ دیکھیں یہاں انہوں نے جو مشورے کی بات کی ہے یہ بھی ضروری ہے، اور مشورہ یہ کئی امور ہیں، بلکہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہر ایک کام میں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے والا کبھی پچھتاتا نہیں، مشورہ سنت عمل ہے۔ اب وہ مشورہ کرتے ہیں، کبوتر اس کی حامی کرتا ہے، وہ ہمسائیگی تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ہمسائے میں ہیں کون؟ اس کے ہمسائے اچھا اس سے یہ کہ وہ تعلقات کیوں استوار کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ دکھ درد مصیبت میں وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اب اس میں کبوتر اس سے یہ کہتا ہے پہلے کہ ہماری برادری کا یہاں کوئی نہیں، تو اس میں دیکھیں وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ برادری یا غیر برادری یہ اس رشتے میں، دوستی کے رشتے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے جن سے ہماری برادری سے ہو، غیر برادری یعنی کوئی دوسری برادری اگر اس سے بھی تعلقات ہو جائیں، استوار ہو جائیں دوستی کی بنا پر، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھی اور سنگی بننے کی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی ہماری برادری کا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، غیر برادری کا بھی بن سکتا ہے۔ اچھا اب یہ جب نکلتے ہیں تو ان کے پاس میں ان کے ہمسائے میں گدھوں کا ایک جوڑا رہتا ہے، وہ دونوں جاتے ہیں اور گدھوں سے اس جوڑے سے دوستی کی درخواست کرتے ہیں اور اس دوستی کا مقصد بتاتے ہیں، تو وہ جوڑا ان کی اس درخواست پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ انہیں مشکل وقت میں ساتھ دینے کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے وہ اسے بتاتے ہیں دوستی کی اہمیت کہ دیکھیں ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے کچھ ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، تو ہمسائے اور ہمسائے کتنا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمسائے کو ماں جائے ہوتے ہیں، ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے پھر گدھ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی طرف بھی جانا چاہیے، ہمیں ہمارے آس پاس جو ہیں وہ دیکھنا چاہیے، تو گدھ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں ایک درخت کی کھو میں ایک سانپ رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو بھی دعوت دیں۔ وہ جاتے ہیں مل کر اور دوست کو اس کو سانپ کو دوستی کی دعوت ہے۔ سانپ کافی سوچ بچار کے ساتھ یہاں دوستی کی اہمیت اور دوستی کے تقاضے بتائے گئے ہیں کہ سوچ بچار کے ساتھ سوچتا ہے کہ دیکھیں ایک دوسرے کی دکھ درد میں مصیبت میں کام آنا ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے، تو وہ تینوں تہیہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری دوستی ایسی مضبوط ہوگی۔ جب یہ دوستی کے تقاضوں پہ بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ سانپ بھی متفق ہو جاتا ہے۔ وہ تینوں اب یہ تینوں کبوتر کبوتری، گدھوں کا جوڑا اور سانپ یہ آپس میں دوست ہو گئے۔ اب جب واپس یعنی آ رہے ہیں کبوتر اور کبوتری، تو کبوتری بہت زیادہ مطمئن ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ یہاں مطمئن وہ کبوتری نہیں ہے، کون ہے؟ وہ ویسے تو یہاں کبوتری، لیکن اب یہاں جو اطمینان ہے وہ کبوتری کا نہیں ہے، وہ ایک ماں کا اطمینان ہے کہ میرے جو بچے انڈوں سے نکلنے والے ہیں، تو ہم نے آس پاس میں یعنی ہمارے
ہمسائے اتنے اچھے اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا دکھ درد اور مصیبت میں کام آئیں گے۔ تو یعنی ایک ماں کی فکر مندی کس طرح دور ہوئی ہے اور فکر مندی کے بعد وہ کیا اس میں اطمینان ہوتا ہے وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اتنے میں ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ جب بچے نکلتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک شکاری کی آمد ہوتی ہے۔ شکاری ایک وہاں سے گزرتا ہے، شکاری صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام تک مارے پھرتا ہے، لیکن اسے کوئی شکار نہیں ملتا۔ بالآخر شام کو وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک درخت پہ ایک گھونسلہ نظر آتا ہے، اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہاں کسی پرندے کے بچے پڑے، کیوں نہ خالی ہاتھ جانا گھر مناسب نہیں ہے، یہ بچے ہی اٹھا دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ شام ہو چکی ہوتی ہے، وہ نیچے سے آگ جلاتا ہے۔ اب آگ جلاتا ہے تو کبوتر اور کبوتری کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ کبوتر اور کبوتری مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہمیں اس آگ کو بجھانا چاہیے۔ وہاں ان میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بلائیں کہ وہ تو پھر کبوتر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں پہلے خود کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، تب کوئی دوسرا ہماری مدد کو آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے دوست ہیں تو ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی دوستوں کو مصیبت میں ڈال دیں، نہیں، ہماری مدد تب کوئی کرے گا جب پہلے ہم اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب پانی ہمارے سر سے اوپر ہو جائے گا پھر دیکھیں گے، اگر دوستوں کو ضرورت پڑی تو ان کی ضرورت پڑی تو انہیں ضرور بلائیں گے۔ اچھا، اب وہ آگ جلاتے ہیں تو قریب ایک ندی ہے، کبوتر اور کبوتری وہاں جاتے ہیں، آگ میں اپنے پروں میں پانی لاتے ہیں، اس کے اوپر چھڑکتے ہیں کہ آگ بجھ جاتی ہے۔ شکاری نیچے اترتا ہے، وہ بڑی بڑی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور ان کو اب آگ لگاتا ہے۔ اب چونکہ بڑی لکڑیاں کبوتر اور کبوتری میں کتنا، اس کے پروں میں کتنا پانی آ سکتا ہے، وہ اب کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمیں اپنے دوستوں کو، تو وہ گدھوں کے پاس جاتے ہیں۔ گدھوں کے پر چونکہ ان کی نسبت بڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ساری حقیقت سناتے ہیں اور اسی وقت ان کے ساتھ گدھ چلتے ہیں، وہ اسی ندی پہ جاتے ہیں، وہاں سے پانی بھر کر اپنے پروں میں لاتے ہیں، اس پہ چھڑکتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، شام ہو جاتی ہے، شکاری تھک ہار کر، بے بس ہو کر وہ کہتا ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اب شام ہو گئی ہے، یہیں سو جاتے ہیں، صبح یہ نکال کے گھر چلے جائیں گے۔ اب کہتے ہیں وہ گدھ اور کبوتر اب مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس سے بات باہر ہو چکی ہے، اب ہمیں سانپ کے پاس جانا چاہیے۔ سانپ کے پاس جاتے ہیں، سانپ کو ساری حقیقت بتاتے ہیں تو سانپ انہیں کیا کرتا ہے، اطمینان دلاتا ہے کہ آپ مطمئن رہیں، میں صبح ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، شکاری اٹھتا ہے اور وہ چڑھنے لگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس درخت کے گرد سانپ لپٹا ہوا ہے اور وہ جیسے شکاری قریب ہوتا ہے، سانپ ایک دم یوں پھنکارتا ہے اور شکاری کے خوف سے وہاں اپنے تیر کمان اور سارا جو سامان ہے وہ چھوڑ کے بھاگتا ہے اور ایسے دم دبا کے بھاگتا ہے کہ پھر پیچھے نہیں دیکھتا اور پتہ نہیں ہے کہ اس دن کے بعد شکاری کہاں گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کے شکاری کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اسی وجہ سے آخر وہ لکھتے ہیں کہ کبوتر کو اسی وجہ سے دوستی کی علامت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ اگر اس سبق سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے آس پاس کے جو ہمارے ہمسائے ہیں، انسان ہونے کے ناطے، وہ برادری ہو یا غیر برادری ہو، ہمیں ان سے اچھے تعلقات کرنے چاہیے، استوار کرنے چاہیے اور پھر دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اگر ہم میں اتفاق ہوگا اور خلوص ہوگا تو بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی ہم سامنا کر سکتے ہیں، اس مصیبت سے لڑ سکتے ہیں اور اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ہرا سکتے ہیں۔ یہ تھا دوستی کا پھل سبق کا خلاصہ، مصنف کا تعارف۔ امید ہے آپ یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے، خلاصے کے لیے آسان ہوگا۔ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس خلاصے کو ایک مرتبہ لکھنا ہے۔ السلام علیکم۔